کفار کے جو بادشاہ تھے، عیسائیوں کے بادشاہ، ان کو اگر آپ نے خط بھی لکھے ہیں تو خط کی ابتدا بھی بسم اللہ ہی سے کی ہے۔ میں الحی ہوں، القیوم ہوں، القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم ہوں، کوئی اللہ کوئی اکبر ٹائم کی اللہ پابندی نہیں۔ اکبر اسے چلتے ہوئے ٹھیڑا لگا، ٹھوکر آئی، وہ گر گیا، اور گر کے اس نے کہا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے گرا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مت کہو، تو نے تو شیطان کی تعریف کی، وہ اور خوش ہوگا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ الرحمن فی الدنیا، دنیا کے اندر اللہ سب پر مہربانی کر رہا ہے، سب پر، لیکن الرحیم بالمومنین، جو مومنوں کے لیے رحمت ہے نا قیامت کے دن خاص، وہ صرف مومنوں کے ساتھ ہے۔ قاری عزیز الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ایک دفعہ پھر لوگ بہت زیادہ فیض پا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں بہت سے کویسچنس تھے، ساتھ ساتھ جو رہ گئے تھے، میں نے کہا اس پہ ڈسکس کر لیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سوالوں کو اکٹھا کر کے پھر آپ کے پاس لے کے آئیں۔ جس طرح سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، یہ اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اس کے یہ ایک دور میں اسم اعظم کے درجے پہ اس کو رکھا گیا، تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی سب سے پہلی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ آپ قرآن پاک کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل چھا گئے، ہوائیں ساکت ہو گئیں، شیطانوں نے کان لگائے، ان کو جناب آسمانوں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب پھینکے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اللہ اور اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، مجھے قسم ہے میں اس کام کے اندر برکت ضرور ڈالتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، آپ نے جب بھی کوئی اچھا کام شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، ایون کہ کفار کے جو بادشاہ تھے، عیسائیوں کے بادشاہ، ان کو اگر آپ نے خط بھی لکھے ہیں تو خط کی ابتدا بھی بسم اللہ ہی سے کی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، ایک پیغمبر کے خط کا ذکر ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کے خط کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو انہوں نے ایک بادشاہ تھی خاتون، ملکہ جب بلقیس کو لکھا۔ ملکہ کو لکھا تو وہ خط جب بھیجا تو انہوں نے خط کھولا، اس کی ابتدا کس سے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایجاد ہے کہ ہر وہ اچھا کام، ایون کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، نماز کے اندر ہیں، کوئی بھی اچھا کام، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک اچھا تعلق قائم کرنے کے لیے میاں اور بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد جو اللہ اس کو اولاد دے، اچھا اس کے کتنے دور تک فوائد ہیں۔ جو اولاد ملے گی وہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی اور ہمیشہ وہ شیطان کے جو ہے شر سے محفوظ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پورا کلمہ ہے، کلمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں ہے، کسی بھی پریشانی میں، ایون کہ اس کے اوپر جادو ہے، جنات کا اس کو مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسے چلتے ہوئے ٹھیڑا لگا، ٹھوکر آئی، وہ گر گیا، اور گر کے اس نے کہا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے گرا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مت کہو، تو نے تو شیطان کی تعریف کی، وہ اور خوش ہوگا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے۔ آپ پڑھو بسم اللہ، آپ کیا پڑھو؟ بسم اللہ۔ شروع اللہ کے نام بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں۔ کمزور ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ بسم اللہ پڑھو گے وہ کمزور ہوگا، چھوٹا ہو جائے گا۔ اور میں نے بہت سارے مریضوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو لمبی چوڑی دعائیں یاد نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے، جو قرآن کے کوئی حصے سے بھی آگاہ نہیں ہوتے، ایسے بھی آتے ہیں۔ unfortunate۔ اب ان کے لیے میں نے ایک وظیفہ بڑا آزمایا ہے جس کے اوپر جادو ہے۔ اب جادو ہے، وہ بیچارہ کمزور بھی ہے، مالی طور پہ بھی کمزور ہے، وہ اگر یہ وظیفہ شروع کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمانداری کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ،
7 تسبیحاں پڑھے اس کی، صرف 7 تسبیحاں، 700 ٹائمز. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کوئی بھی پڑھا لکھا جو قرآن پاک کی اور آیت بھی جانتا ہے، اگر اس سے اپنا علاج کرے تو واللہ اس کا علاج ہو جائے گا. 41 دن عمل کرنا ہے. وہ بچے تنگ کر رہے ہیں گھر میں، برکت نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، اولاد کہنا نہیں مان رہی، گھر میں پیسہ آتا ہے ٹکتا نہیں ہے، گھر کے اندر بے برکتی ہے، گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہیں، گھر کے اندر ایک افراتفری مچی ہوئی ہے. اگر کوئی بھی گھر کا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم 700 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لے، وہی پانی آٹے کے اندر اپنے پانی پینے والے پانی میں شامل کر لے، جہاں جہاں بھی پانی استعمال ہوتا ہے اس کو ڈال دے، تو آپ چند دن کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے فرمایا جو بھی اس کو پڑھے گا میں اس میں برکت ضرور ڈالوں گا، آپ گھر میں برکت دیکھیں گے، اولاد کے پڑھائی کے اندر، ان کے فرما برداری کے اندر، پیسوں کے اندر برکت، گھر کے اندر ہر چیز کے اندر آپ برکت دیکھیں گے. میں نے تاریخ کے اندر پڑھا جو بڑے بڑے ہمارے سرخیل گزرے ہیں، جو اسلام کے ہیرو گزرے ہیں، ان کی والدین ان کی تربیتیں کیسے کرتے تھے. ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا یہ محمد بن قاسم اور بڑے بڑے جو نامی ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں، ان کی والدہ جب ان کو دودھ پلاتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی. کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ فلق پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ ناس پڑھ رہا ہے. اب رہتے جب تک وہ اولاد رہے گی اس کے اندر برکات، دین کے ساتھ وابستگی، والدین کی خدمت، آپ عجیب ایک اس کے اندر رحمت اور اللہ کی طرف سے محبت دیکھیں گے. بہت شاندار اس کے نتائج ہیں. اگر ہم پورا پوڈ کاسٹ اسی حوالے سے کریں تو میرے پاس ایک ذخیرہ ہے کہ میں بولتا چاہوں گا اور آپ بالکل، خاموش اور رہیں گے. میں چاہوں گا کیونکہ یہ بسم سب سے چھوٹا کہا جائے گا بسم اللہ تو ہر کسی نو آندھی ہی آندھی ہے نا، تو وہ اس کے جو آپ فضائل بتا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ نے بتایا کہ 700 ٹائمز 41 دن پڑھ لیں، اور یہ کون سا ٹائم ہونا چاہیے؟ کوئی بھی ٹائم چوز کر لیں، لیکن اسی ٹائم پہ خواتین کے پاس عموماً ٹائم ہوتا ہے جب بچے اسکول چلے گئے، ان کے گھر والے اپنے کام کاج پہ چلے گئے، 10-11 بجے پڑھ لیں. ویسے بہترین ٹائم تہجد کا ٹائم ہے، فجر کے بعد کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، سارا ٹائم ہی مبارک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ فرماتا ہے پکارنے والے، میرے لیے کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے، میں الحی ہوں، القیوم ہوں، لا تأخذ سنۃ ولا نوم، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں. جب ٹائم ملے، چاہے اسے ایک مجلس کے اندر پڑھ لیں، چاہے 2 مجلسوں کے اندر پڑھ لیں، چاہے ہر نماز کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، جیسے آسانی 700 دفعہ پڑھنا جس طرح سے بھی آپ جیسے بھی آسانی ہو. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا تا حیات پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں رحمتیں، اللہ کی محبتیں، بخششیں، عنایات اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیشہ چاہیے. ہمیشہ اپنی زبان کو تھوڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، 10-12 منٹ کا وظیفہ، لمبا وظیفہ نہیں ہے. اچھا قاری صاحب، ایک اس میں آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب یہ اللہ کا نام بھی آیا، رحمان بھی آیا، 3 نام آیا، رحیم بھی آیا، اس کو آپ کیسے الگ الگ ایکسپلین کریں؟ دیکھیں اللہ کا جو لفظ اللہ ہے نا، یہ علم العالم، اللہ کے جتنے نام ہیں نا ان سب سے بڑا نام اللہ ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ساری کائنات کی آپ درختوں کی کلمے بنا لیں، جتنا پانی آپ کے پاس موجود ہے اس کی سیاہی بنا لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کوئی آدمی لکھنا شروع کر دے تو اللہ کی تعریف، اللہ کے لفظ، اللہ کے معنی اور تفسیر وہ بیان نہیں کر سکتا. صرف ایک اس لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے علم العالم، تمام ناموں میں سے سب سے بڑا نام ہے. اس کے ساتھ آپ کا جو کام شروع ہوگا اللہ کی کبریائی کے ساتھ، اللہ کی بڑھائی کے ساتھ، تو کیا اس میں برکت نہیں آئے گی؟ الرحمن اور رحیم معنی ایک ہے لیکن اس میں بڑا فرق ہے. الرحمن کہتے ہیں اللہ دنیا والوں پہ رحمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی اسلام مانے نہ مانے، اللہ نے دنیا میں سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا ہے. یہ الرحمن دنیا کے ساتھ خاص ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی مکھی کے پر جتنی بھی، تو اللہ دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. اللہ کے دنیا کی کوئی حقیقت ہے. الرحمن فی الدنیا، دنیا کے اندر اللہ سب پر مہربانی کر رہا ہے، سب پر. لیکن الرحیم بالمومنین، جو مومنوں کے لیے رحمت ہے نا قیامت کے دن خاص، وہ صرف مومنوں کے ساتھ ہے. اس لیے 2 لفظ استعمال کیے. رحمان میں ساری کائنات آ گئی، الرحیم کے اندر صرف اللہ کے خاص
چنیدہ بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے رحیم کا لفظ بولا۔ دنیا میں بھی اللہ ان کے اوپر رحیم ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ ان کے اوپر رحیم ہوگا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہے جنت کی شکل میں، حور و غلمان کی شکل میں، اور لمبے چوڑے باغات کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے ایسے بھی ترجمہ کیا کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان سب کے لیے اور رحیم جو ہے وہ میرے لیے ہے، تو اس طرح سے بھی لوگوں نے ترجمہ کیا۔